अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में नाकाबिले फरामोश वाक़यात पर मबनी दो सच्ची कहानियाँ। पहली कहानी, ये 70 की दहाई का वाक़या है। मैं करम इलाही अपनी बीवी, 2 लड़कों और माँ के साथ गुजरात के नवां में एक पसमानदा से गांव में रहता था। उन दिनों अल्लाह पाक ने हमें तीसरा बेटा अता किया था। मैंने अपनी बसात भर पूरे गांव में मिठाई बांटी। पैदाइश के 7वें दिन अचानक मेरी बीवी को बुखार ने आ लिया। वो बुखार में ऐसी बेहाल हुई कि हर शय से बेगाना हो गई। नौमौलूद बच्चा अपनी माँ के सपुर्द करके मैं हकीम की तरफ भागा। हकीम से बुखार की दवा लेकर मैं घर आते हुए गांव की दाई को भी साथ लेता आया। मैं लंबे लंबे डग भरता वसी सहन अबूर करके अपने कमरे तक पहुंचा। दाई भी मेरे पीछे पीछे चल रही थी। कमरे में दाखिल होते ही मेरे कदम ठिठक गए। मैं सांस रोक के साकित निगाहों से सामने का मंजर देखने लगा। दवा का लिफाफा मेरे हाथ से छूटकर ज़मीं बोस हो चुका था। एक तकरीबन 2-2.5 फुट का सुनहरी रंग का सांप, जिसकी खाल चीते की खाल से मुशाहबत रखती थी, मेरी बीवी के पाँव में अपना डंग उतार कर अपनी मस्ताना चाल चलता उसकी टांग से होता हुआ धीरे धीरे ऊपरी हिस्से की जानिब बढ़ रहा था। मैं उस लम्हे चाहकर भी कुछ ना कर पा रहा था कि मेरे कदम मन भर के हो चुके थे और ज़ुबान गूंग हो चुकी थी। मेरे पहलू में खड़ी दाई की हालत भी मुझसे मुख्तलिफ ना थी। सांप जब सीने तक पहुंचा तो उसका जिस्म लम्हा भर को साकित हुआ। मेरी बीवी की छाती से दूध बह बह कर उसके कपड़े और बिस्तर गीला हो चुका था। वो पिछले 2-3 घंटों से बेसुध पड़ी थी। बच्चे ने दूध भी न पिया था। उस दूध की मखसूस बू कमरे में भी फैली हुई थी। सांप अब उसके जिस्म से एक झटका खाकर परे हट गया और जाते जाते उसने अपनी दुम जोर से मेरी बीवी के पांव पर मारी, जिससे उसके बदन में हल्की सी जंबिश हुई। सांप चारपाई से उतरकर मेरे करीब से गुजरता हुआ बाहर निकल गया। सांप के जाते ही मेरा सक्ता टूट गया। मैंने देखा मेरी शरीके हयात का पांव नीला पड़ चुका है। जहर फैल जाने के खौफ से मैं उल्टे कदमों हकीम साहब को लेने दौड़ा। उन्हें सूरत हाल से आगाह किया। वो मेरे साथ भागे चले आए। हम कमरे में दाखिल हुए तो आंखें मारे हैरत के फैल सी गईं। मेरी बीवी अपने बदन पर चादर फैलाए उसकी ओट में बच्चे को बैठी दूध पिला रही थी। करीब दाई और मेरी माँ बैठी थी। दाई ने मुझे आंख के इशारे से चुप रहने को कहा। मैं समझ गया कि वो इस वाक़े से मेरी बीवी और माँ को बेखबर रखना चाहती है। मैंने हकीम साहब को भी इशारा कर दिया और उनसे बावाज़े बुलंद कहा कि मेरी बीवी का बुखार देख लें और दवा दे दीजिए। मैं इस वाक़े का हाल किसी को सुनाता तो यकीनन सब यही कहते कि ये मेरा वहम है, शायद मैंने कोई ख्वाब देखा है। मगर दाई सकीना इस हादसे की चश्मदीद गवाह थी। हकीम साहब को भी यकीन करना पड़ा। सांप हमारे इलाके में बेशुमार पाए जाते थे। जाने वो सांप ही था या कोई और मखलूक थी। दूध की बू से उसने जान लिया कि मेरी बीवी जच्चा है और उसे शायद मेरे मासूम बच्चे पर तरस आ गया जो उसकी माँ की जान बख्श गया। दाई सकीना की हदायत पर मैंने इस वाक़े से अपनी बीवी को बेखबर ही रखा। वक्त के साथ मैं भी इस वाक़े को भूलता गया। इस वाक़े को 15 साल बीत चुके थे। ये गर्मियों के दिन थे। हम छत पर चारपाइयाँ डाले सो रहे थे कि अचानक मेरी बीवी ने कहा, मुझे सर्दी लग रही है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बुखार चढ़ रहा है। मैं नीचे कमरे में सोने जा रही हूँ। मैं अच्छा कहने के बाद करवट बदल कर सो गया। नेक बख्त, अब कैसी तबीयत है? उठ जा, नाश्ता बना दे हमारे लिए। सुबह जब नीचे उतरा तो आवाज़ें देने लगा, मगर जवाब नहीं आया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, सो मुझे तशवीश हुई। मैंने कमरे का रुख किया, उसे जगाने की कोशिश की तो मालूम पड़ा कि वो तो मुल्क अदम को सुधार चुकी है। मेरी निगाह उसके पाँव पर पड़ी तो चौंक गया। पाँव नीला पड़ चुका था। पांचा ऊपर किया तो टांग भी जहर के असर से नीली हो चुकी थी।
میری نگاہ کے سامنے 15 سال پرانا قصہ کسی فلم کی مانند چلنے لگا۔ میرے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ یقیناً اسی سانپ کی کارستانی ہے جو آج سے 15 سال پہلے جان بخشی کر گیا تھا۔ میں نے خود کلامی کی، لیکن اس کے بعد چپ سادھ لی کہ میں اپنے بچوں کو خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنی بیوی کی تدفین سے فراغت کے بعد میں اپنے بچوں کو لے کر گجرات شہر میں آ بسا۔ میں نے اس پراسرار جگہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا۔ یہ سچا واقعہ آج تک میرے دماغ سے محو نہیں ہو سکا۔ آج بھی کہیں سانپ دیکھوں یا اس کا ذکر سنوں تو خوفزدہ سا ہو جاتا ہوں، جسم میں کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے۔ میری اس حالت پر میری آل اولاد پریشان ہو جاتی ہے، مگر وہ اس حالت کی اصل وجہ سے فی الحال بے خبر ہی ہے۔ دوسری کہانی، تم وہاں مت جاؤ۔ آواز پھر ابھری تھی، مگر کیوں؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ تمہیں نہیں پتا ادھر کیا ہوا تھا؟ اونچی آواز گونجی، مگر نہ جانے کیوں آج اسے اس مخلوق سے خوف نہ محسوس ہوا تھا۔ تم ادھر گئیں تو اپنے انجام کے لیے تیار رہنا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ مگر وہ کیوں نہ جاتی؟ بھلا ایسا کیا تھا اس گھر میں؟ وہ پھر الجھ کر رہ گئی تھی۔ عارفہ، تم خواہ وہم کر رہی ہو۔ ابھی اگر تمہارے بہن بھائیوں کو فون کروں تو ہنسیں گے مجھ پہ۔ صادق کی بات پہ عارفہ نے منہ بسورا۔ ایسا بھی کچھ غلط نہیں کہہ رہی میں، مگر صحیح بھی نہیں کہہ رہی۔ کوئی منطق ہے تمہارے پاس اس انکار کی؟ کہاں سے تم یونیورسٹی کی پوزیشن ہولڈر لگتی ہو، جب تمہاری باتیں ہی بالکل توہمات میں جکڑی ان پڑھ عورتوں جیسی ہیں؟ تم جانتی ہو اس علاقے میں اتنا بڑا گھر اتنے کم کرائے میں ملنا ایک معجزہ ہے۔ اب جب کہ میں بیانہ بھی بھر چکا ہوں، تم بار بار جانے سے انکار کر دیتی ہو۔ تو میں کیا کروں صادق؟ خود بتائیں، میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ ہر روز میں ایک ہی خواب بار بار دیکھ رہی ہوں۔ میرا دل وہاں جانے پہ بالکل نہیں مان رہا۔ آپ خود ہی بتائیں، ہم 2 لوگ ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے اتنا بڑا گھر، اور ویسے بھی اتنا اچھا علاقہ ہے تو وہ مکان کافی سالوں سے خالی کیوں پڑا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا، آپ پتہ کیوں نہیں کرواتے؟ صادق اس بات پہ خاموش ہو گیا تھا۔ یہ بات تو مالک مکان نے مکان دینے سے پہلے ہی بتا دی تھی کہ یہ کئی سال سے خالی پڑا تھا اور کوئی یہاں رہنے نہیں آتا۔ اس نے اور بھی کچھ بتایا تھا، مگر صادق کو اس وقت صرف وہ قیمت نظر آئی تھی۔ تھوڑے سے کرائے میں آفس کے بالکل قریب گھر لینے سے اس کی زندگی میں سہولت آنے والی تھی، مگر در حقیقت یہ سہولت نہیں آفت تھی جو صادق نے اپنے سر لے لی تھی۔ صرف 15 دن میں وہ لوگ اس نئے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ مالک مکان نے صفائی بھی کروا دی تھی، سامان بھی تھوڑا تھا اور لوگ بھی، البتہ گھر بڑا تھا، وسیع اور کشادہ صحن تھا، کمرے بھی کھلے اور ہوادار۔ اس گھر میں ایک لمبی راہداری تھی جس کے اطراف کمرے تھے۔ عارفہ ہمیشہ ہی اس لمبی راہداری کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ اس نے پہلی بار اس لڑکی کو یہیں کھڑے دیکھا تھا۔ کتنی بار وہ صادق سے ذکر کر چکی تھی کہ اس راہداری میں اسے کئی بار ایک لڑکی نظر آئی ہے، مگر وہ سب خواب تھا۔ اسی باعث وہ اس گھر میں آنے سے بے حد خوفزدہ تھی۔ وہ لڑکی خواب میں یہی کہتی تھی کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس گھر میں کیا ہوا تھا، اس لیے ادھر مت جاؤ، مگر صادق کو اتنے پیسوں میں اتنا کھلا ہوادار گھر کہیں نہ ملتا۔ تبھی اس نے عارفہ کو ساتھ لا کر ہی دم لیا تھا۔ کچھ دن اچھے گزر گئے تو عارفہ کا بھی دل لگ گیا۔ وہ مطمئن تھی، مگر یہ اطمینان جلد ہی رخصت ہو گیا تھا۔ وہ کھانا پکا کر اپنے دھیان میں کچن سے نکلی تو نظر اس راہداری کی جانب بے اختیار اٹھی اور پلٹنا بھی بھول گئی۔ جلتے بجھتے خراب بلب کے نیچے سفید کپڑوں میں ملبوس بال کھولے وہ لڑکی اب بھی موجود تھی، بالکل اسی خواب کی طرح، یعنی وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ آ گئی تھی۔ اس نے سچ کہا تھا، وہ خواب نہیں حقیقت تھی۔ عارفہ کی آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ وہ اب آہستہ آہستہ عارفہ کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کے بال اس کے چہرے پر گرے ہوئے تھے، ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا، جبکہ سفید لباس پہ تازہ خون کے دھبے تھے۔ عارفہ منجمد ہو کر رہ گئی۔ وہ قریب آنے لگی تو حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ خوف کے مارے وہ قدم بھی نہ بڑھا سکی اور وہیں تیورا کر گر گئی۔ عارفہ، عارفہ کیا ہوا ہے تمہیں؟
صادق نے پانی کے چھینٹے مار کر اسے اٹھایا، مگر عارفہ نے خوفزدہ لہجے میں صادق کو سارا قصہ سنا ڈالا۔ وہ ایک لمحہ بھی ادھر رکنے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس کا خواب حقیقت تھا، کچھ تو تھا ادھر۔ عارفہ کی حالت دیکھتے ہوئے کسی دوست نے ایک عالم صاحب سے ملاقات کروائی۔ انہوں نے گھر میں پڑھائی کی تو معلوم ہوا کہ واقعی ادھر ایک لڑکی کی روح موجود ہے جس نے اپنی دردناک کہانی سنائی تھی کہ اس کا نام نجمہ تھا۔ یہ گھر کبھی اس کا تھا۔ اس کے باپ نے مرنے سے پہلے بھائیوں کے کہنے پر زمین اور ایک پلازا ان کے نام کر دیا اور یہ گھر اس کے نام۔ مگر یہ بات اس کے سوتیلے بھائیوں کو بہت ناگوار گزری۔ باپ کے مرتے ہی زمین اور پلازے کے علاوہ وہ اس گھر کو بھی اپنے نام کروانا چاہتے تھے۔ وہ اپنا حصہ ان کے نام کر دیتی، مگر پھر وہ اور ماں کہاں جاتے کیونکہ بھائی مکان بیچ کر حصہ بانٹنا چاہتے تھے۔ بارہا انکار پہ وہ اسے دھمکاتے رہے۔ انہوں نے اسے ہر طرح سے تنگ کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنے فیصلے سے ہٹ جائے، مگر وہ ہر حرکت برداشت کرتی رہی۔ سوتیلے بھائی لالچ اور ہوس میں اندھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے اس سے بدلہ لینے کے لیے، اس کا غرور توڑنے کے لیے اپنے اوباش دوستوں کو گھر میں گھسا دیا۔ اس کی عزت کے رکھوالے اپنی ماں جائی کے دشمن بن گئے۔ بھول گئے کہ سوتیلی سہی بہن تو تھی۔ وہ روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، مگر ان ظالموں کو اس پہ رحم نہ آیا۔ اسے اپنوں نے لوٹا مگر پھر بھی بس نہ کی۔ ہوش آتے ہی وہ پولیس اسٹیشن رپورٹ لکھوانے کے لیے گھر سے نکل گئی۔ اس کی ماں یہی کہتی رہی کہ یہ گھر ان کے نام لکھ کر جان چھڑا لے، مگر وہ انصاف چاہتی تھی۔ تبھی ماں کی بات نہ مانی اور گھر سے نکل کھڑی ہوئی کہ شاید اب انصاف ہو جائے، مگر ابھی آزمائش باقی تھی۔ اس کے بھائیوں نے اسے راستے سے اٹھا لیا۔ وہ اسے اسی گھر میں لے کر آئے، اسے مارا، تشدد کا نشانہ بنایا، باقاعدہ کاغذوں پہ انگوٹھا لگایا اور پھر وہ انگوٹھا کاٹ دیا۔ اس کے کٹے ہوئے انگوٹھے سے اب تک خون بہہ رہا تھا۔ وہ اسے مارنے کے لیے دیواروں سے اس کا سر ٹکراتے رہے۔ اس گھر کی ہر دیوار پہ اس کا خون تھا۔ اس کی ماں انہیں روکتے روکتے اس دار فانی سے کوچ کر گئی اور اس کے بعد اس کی روح بھی پرواز کر گئی۔ بھائی اس سے اس قدر نفرت کر بیٹھے تھے کہ اس راہداری میں ہی اس کی قبر کھودی اور اسے ادھر ہی دفن کر دیا۔ ماں کا تو جنازہ پڑھایا، مگر بہن کے بارے میں یہی کہا کہ کسی کے ساتھ اپنی مرضی سے شادی کر کے وہ بھاگ گئی ہے۔ نجمہ کی روح ان سے بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھی۔ تبھی جیسے ہی بھائیوں نے گھر بیچا، اس نے ہر اس شخص کے دماغ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی جو یہاں قدم رکھتا۔ اس لیے لوگوں نے اس گھر میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کے پانچوں بھائی بھی باری باری ناگہانی اموات کا شکار ہو گئے تھے۔ اب وہ اپنی ماں کے آغوش میں جانا چاہتی تھی۔ عالم صاحب نے راہداری کی کھدائی کروا کر اس کو باقاعدہ کفن دے کر جنازہ پڑھایا اور اسے قبرستان میں دفنایا گیا۔ صادق اور عارفہ اب بھی اسی گھر میں رہتے ہیں، لیکن اب نجمہ کی روح نے نہ تو انہیں کبھی تنگ کیا اور نہ ہی کبھی خواب میں آئی۔ البتہ سال کی ایک رات جب اسے مارا گیا تھا، وہ اسی راہداری میں کھڑی ضرور دکھائی دیتی ہے۔